غیر ضروری وضاحت سے گریز بھی لازمی ہے کہ واقعے کو جہاں سانچے میں پیش کرنے کا عمل نہایت مشکل فن ہے، جو زیر لب مسکراہٹ سے زیادہ دل کو جھنجھوڑ دینے اور چونکا دینے والی کیفیت چاہتا ہے۔ افسانچوں کی دنیا میں سرور غزالی کا ایک اپنا نام ہے، ان کا اپنا انداز ہے۔ آئیے ان کی ایک منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے دعائیں۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ زمین دوز دھماکے نے مجھے کامیابی سے ہمکنار تو کر دیا ہے، مگر نہ رکنے والے اتھل پتھل کو رواں دواں کر دیا ہے۔ سائنسدان نے پیشانی پر بر ڈالتے ہوئے دل میں دعا مانگی۔ اف میرے اللہ، ان زلزلوں کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ یہ میرا گھر، یہ میرے بچے، اے میرے اللہ، مجھے اس آفاقی آفت سے نجات دلا۔ زلزلے سے متاثر ایک بوڑھا گڑ گڑا رہا تھا۔ آپ اپنے تجربات جاری رکھیں۔ ایوان صدر میں صدر نے سائنسدانوں کو سراہتے ہوئے کہا، ایسے تجربات ہمارے ملک کی معیشت اور ترقی کے ضامن ہیں۔ سر، ایک خوبصورت سی سیکریٹری نے آ کر صدر کو دوران ملاقات مخل ہوتے ہوئے مخاطب کیا، آپ کی تقریب کا وقت ہو چلا ہے۔ آج زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے 1 ارب کا چیک پیش کرنا ہے۔ او مائی گاڈ، ہاؤ ڈیم دے آر۔ ان کی اپنی تنصیبات کے نیچے سے زمین نکلی جا رہی ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ کہتے کہتے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شام کو جب صدر صاحب سجدے میں گرے تو گڑ گڑانے لگے، یا اللہ، یہ زلزلے ہیں تو واقعی مصیبت، مگر راحت یہ ہے کہ بڑی بڑی رقوم کے چیک بھی تو ملتے ہیں۔ تیرا 1000 شکریہ۔ ابن عاصی کے افسانچے اپنا ایک الگ ہی رنگ رکھتے ہیں۔ آئیے ابن عاصی کا ایک افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے بے قدر معاشرے میں روز پیدا ہوتی کہانیوں میں سے ایک کہانی۔ سنا ہے اردو کے بے مثال نظم گو شاعر نون میم راشد نے میت سوزی کی وصیت کی تھی۔ ہاں، سنا تو یہی ہے۔ سنا ہے اردو کی باکمال افسانہ نگار عصمت چغتائی نے بھی میت سوزی کی وصیت کی تھی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ پھر ان کے بعد کسی اردو ادیب نے میت سوزی کی وصیت نہیں کی۔ پھر کسی کو ایسی وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس نے سر جھکا کر کہا اور اپنی نئی کتاب کو آتش دان میں پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن عاصی کی ایک منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے ایک اور طرح کی چٹھی۔ اسلم کلرک کی چھوٹی بیٹی بھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ گھر سے بھاگتے وقت
اس نے اپنے باپ کے نام ایک چٹھی لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا، ابا جی میں جانتی ہوں کہ آپ کو اپنی دوسری بیٹی کے بھی گھر سے بھاگنے کا اور بھی زیادہ دکھ ہوا ہوگا اور آپ مرنے والے ہو جائیں گے، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے جہیز نہیں، اور جہیز کے بغیر آج کل لڑکیوں کی ڈولیاں نہیں اٹھائی جاتی۔ اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی۔ ہاں، ہم جان بوجھ کر انجان بنے رہیں تو اور بات ہے، اور جب جہیز نہیں تو پھر میری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اپنی بڑی بہن کی طرح میں بھی گھر سے جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور ایویں اپنی عزت کے جانے کا رولا مت ڈالیے گا۔ ابا جی، غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو آپ کے گھر کوئی آپ کی بیٹیوں کا سواری بن کر ضرور آتا۔ کوئی آیا؟ نہیں آیا نا؟ ابا جی، جہیز نہیں تو عزت بھی نہیں، اور ویسے بھی گھر بیٹھنے سے بھی تو ہماری اور آپ کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ لوگ آپ کو طعنے دیتے تھے کہ تمہاری بیٹیوں کے سر سفید ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب کی چپ چاپ سنتے تھے۔ آپ میرے باپ ہیں، لیکن اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا کسی عزت دار آدمی کو کوئی ایسے طعنے دینے کی جرت کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ اپنی کس عزت کے رونے روئیں گے؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس کے لٹنے کا ماتم کیا کرنا؟ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلم کلرک نے اپنی چھوٹی بیٹی کی چٹھی پڑھ کے ایک لمبی سانس لی اور دونوں ہاتھ ٹکا کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور خود سے مخاطب ہوا، میری بچی، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن میرے گھر تمہاری بڑی بہن پیدا ہوئی تھی۔ اب آخر میں ایک اپنا افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے نئی قدریں۔ اسے چوکیدار کی نوکری ملی تو گھر لوگوں سے بھر گیا۔ خالہ بھی اپنی دختر نیک اختر کے ساتھ دوڑی چلی آئیں۔ اندر آتے ہی بولی، اے ہے ایم اے پڑھ کر کیا ملا؟ جب چوکیداری ہی کرنا تھی تو اتنا پڑھا کیوں؟ فوراً خالہ کی نوٹی بیٹی نے اچھلا کر کہا، مما آپ بھی نا، اب جا کر ان کو عقل آئی ہے، ورنہ میں تو منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی۔ خالہ نے قہر بھری نظر سے بیٹی کو گھورا، پھر کہا، میں تو منگنی توڑنے کا سوچ کر آئی ہوں۔ نانا مما، ایسا سوچنا بھی نہیں، ایم اے کرنے کے بعد ان کو کیا ملتا؟ 20-25 ہزار۔ اس میں کیا کھاتے کیا پہنتے؟ آپ کو کیا خبر چوکیدار کی نوکری میں اوپر کی آمدنی کتنی ہوتی ہے؟ اب ڈاکو پہلے چوکیدار کو سیٹ کرتے ہیں، اب دیکھنا
دیکھتے ہی دیکھتے بندہ بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے، میں تو اب ان کے علاوہ کسی اور کا خواب دیکھ ہی نہیں سکتی۔